أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہم ہیں العقیدۃ الواسطیہ کے ساتھ، جو کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی عظیم الشان تالیف ہے، جس کا تعلق درست عقیدے سے ہے، جس کتاب میں وہ عقیدہ بیان کیا گیا ہے جو اہل السنہ والجماعہ کا ہے، اہل الحدیث کا ہے، سلف صالحین کا ہے، اور جس پہ آج کل کے سلفی لوگ گامزن ہیں۔ اس کتاب میں امام صاحب نے سب سے پہلے ارکان ایمان بیان کیے، پھر تفصیل کے ساتھ الایمان باللہ یعنی کہ رکن اول جو ہے اس کے اوپر گفتگو فرما رہے ہیں، اور وعدے کر رہے ہیں کہ اللہ پہ اگر آپ ایمان رکھتے ہیں تو پھر اللہ کے ناموں پہ اور اللہ کے ان صفات پہ بھی ایمان رکھیں جو قرآن و حدیث میں آئی ہیں۔ اس معاملے میں سب سے پہلے انہوں نے وہ آیات ذکر کی جن میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ ہے، اور پھر آغاز کیا ان احادیث کا جن میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ ہے۔ ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ رب العزت العلو سے متصف ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہیں؟ اوپر ہیں، سب سے اوپر ہیں۔ گزشتہ درس میں ہم نے یہی موضوع پڑھا تھا۔ ہم نے یہ حدیث پڑھی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دم کیا کرتے تھے، اور آپ کے دم میں یہ الفاظ تھے ربنا اللہ الذی فی السماء، کہ ہمارا وہ رب جو آسمانوں پہ ہے، جو اوپر ہے۔ اور یہ بھی گفتگو ہوئی تھی کہ اسے ربنا بھی پڑھ سکتے ہیں، یا پڑھیں گے ربنا اللہ الذی فی السماء یا ربنا اللہ الذی فی السماء۔ اور اس کے بعد ہم نے یہ حدیث پڑھی تھی الا تأمنونی وانا امین من فی السماء، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ کیا تم میرے اوپر اعتماد نہیں کرتے؟ کیا تم مجھے امین نہیں جانتے؟ کیا تم مجھے امانت دار نہیں سمجھتے؟ جب کہ میرے اوپر اعتماد کیا ہے، مجھے امین جانا ہے، مجھے دیانتدار جانا ہے، کس نے؟ اس نے جو آسمانوں پہ ہے۔ تو کیا پتا چلا کہ اللہ کہاں ہے؟ آسمانوں پہ ہے، اللہ تعالیٰ اوپر ہے۔ پھر ہم نے یہ حدیث پڑھی کہ واللہ فوق العرش، اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ اور پھر ہم نے وہ حدیث پڑھی جس میں تذکرہ آتا ہے لونڈی کا، کہ ایک لونڈی کو ایک صحابی آزاد کرنا چاہ رہے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسے میرے پاس لے کر آؤ۔ تو آپ نے اس سے پوچھا کہ اللہ کہاں ہے؟ لونڈی نے کہا فی السماء، اللہ تعالیٰ اوپر ہے۔ آپ نے کہا میں کون ہوں؟ اس نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں۔ فرمایا اس کو آزاد کر دو کیونکہ یہ مومن لونڈی ہے۔ تو ان احادیث سے یہ پتہ چلا کہ اللہ رب العزت اوپر ہیں، اللہ تعالیٰ صاحب علو ہیں، بلندی والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے اوپر کوئی مخلوق نہیں ہے۔ یہ موضوع قرآن کریم میں بھی بار بار آیا ہے۔ تذکرہ ہوا تھا اس بات کا کہ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 1000 کے قریب قرآن کریم سے ایسے دلائل مل جائیں گے جن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے۔ جب یہ واضح ہو چکا کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہیں، تو آج کے درس میں امام صاحب یہ واضح کر رہے ہیں کہ اوپر ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ ہے۔ اللہ کی صفت علو بھی ہے، اللہ کی صفت معیت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ذاتی طور پہ اوپر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے علم کے اعتبار سے، دیکھنے کے اعتبار سے، ہر آواز کو سننے کے اعتبار سے، ہر ایک کے اوپر کنٹرول رکھنے، قدرت رکھنے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ ہے۔ لیکن ذاتی طور پہ اللہ تعالیٰ کہاں ہیں؟ اوپر ہیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ چنانچہ آج کے درس میں فرماتے ہیں ہمارے امام صاحب وقولہ، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے افضل الایمان ان تعلم ان اللہ معک حیثما کنت،
کہ افضل ترین ایمان یہ ہے کہ آپ اس بات پہ یقین رکھیں، آپ کو یہ بات معلوم ہو کہ بے شک اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہیں، آپ جہاں کہیں بھی ہوں۔ یہ حدیث اسے روایت کیا ہے امام طبرانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب المعجم الاوسط میں، اور وہاں پہ اس کا نمبر ہے 8796 8796۔ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں امام بہقی رحمہ اللہ اپنی کتاب الاسماء و صفات میں۔ اسے کیا پتہ چلا کہ امام بہقی کی مستقل کتاب ہے اللہ کے ناموں اور اللہ کی صفات کے موضوع پہ۔ اسے پتہ چلا کہ علماء کرام کس قدر اہتمام کرتے تھے اللہ کے ناموں کا اور اللہ کی صفات کا، اور اس میں دلچسپی رکھتے تھے۔ لیکن آج یہ موضوع لوگوں کے سامنے رکھا جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ بڑا مشکل موضوع ہے، یہ اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ارے اس کا اس سے تعلق ہے جس کا تو رزق کھاتا ہے صبح و شام، جس کے ہاتھ میں تیرا دل ہے، جس کے کنٹرول میں تیری سانسیں ہیں۔ تجھے اس کے ناموں سے، اس کی صفات سے دلچسپی نہیں ہے تو دلچسپی لینی چاہیے۔ دلچسپی پیدا کریں گے تو پھر آپ کو یہ موضوع بڑا پیارا لگے گا جب آپ یہ جان لیں گے کہ میں اپنے رب کے بارے میں معلومات لے رہا ہوں۔ تو امام بہقی الاسماء و صفات میں لے کر آئے، وہاں پہ اس کا نمبر ہے 907 907۔ یہاں پہ ہمارے امام صاحب فرماتے ہیں، ہمارے امام صاحب سے مراد کون؟ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جو اس کتاب کے مؤلف ہیں۔ وہ کہتے ہیں حدیث حسن، یہ حدیث حسن درجے کی ہے، یعنی کہ قابل قبول ہے۔ اگرچہ قابل قبول ہونے کے لحاظ سے جو اعلیٰ ترین درجہ ہے اس درجے کی نہیں ہے، لیکن قابل قبول ہے۔ لیکن درست بات یہ ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے، یہ روایت ضعیف ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے۔ جہاں اس کے دیگر راویوں پہ کلام ہے، وہاں پہ ایک راوی ہے نعیم بن حماد الخزاعی، عقیدے کے لحاظ سے مشہور و معروف امام ہیں، لیکن حدیث کے اعتبار سے اتنے مضبوط نہیں ہیں۔ اسی لیے امام ذہبی اپنی کتاب المیزان میں فرماتے ہیں، میزان الاعتدال، کہ من الائمۃ الاعلام، یہ بڑے اماموں میں سے ہیں، کبار علماء کرام میں سے ہیں، لیکن ساتھ ہی کہتے ہیں علی لین فی حدیثہ، لیکن حدیث میں اتنے مضبوط نہیں ہیں۔ اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنی کتاب تقریب التہذیب میں، صدوق یخطئ کثیرا، ثقہ تو نہیں ہے لیکن صدوق ہیں، لیکن بہت غلطیاں کرتے ہیں، حدیث بیان کرنے میں بہت غلطیاں کر جاتے ہیں۔ اسی لیے اس حدیث کو دیگر علماء کرام کے ساتھ ساتھ شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی ضعیف قرار دیا ہے۔ اب سوال اٹھے گا کہ پھر ہمارے امام صاحب نے اس کو حسن درجے کی کیوں قرار دے دیا؟ ان کا اجتہاد ہے، اور انسان اپنے اجتہاد میں کبھی خطا بھی کر جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اس حدیث کے کئی طرق کی وجہ سے اس کو حسن درجے کا قرار دیا ہو، واللہ تعالی اعلم۔ اس حدیث سے مسئلہ کیا ثابت ہوتا ہے؟ ایک مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ افضل الایمان، کیا کہا گیا ہے؟ افضل ترین ایمان۔ افضل ترین ایمان کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس سے پتہ چلا کہ ایمان کا لیول ایک جیسا نہیں ہوتا، کبھی ایمان افضل ہوتا ہے، کسی کا ایمان متوسط ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ بتایا گیا افضل ترین ایمان یہ ہے کہ آپ کو یہ بات معلوم ہو کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے، آپ جہاں کہیں بھی ہو۔ تو پتہ چلا کہ ایمان بڑھتا ہے اور کم ہوتا ہے جب آپ کے عقیدے میں، علم میں، ذہن میں یہ بات ہوگی کہ اللہ میرے ساتھ ہے، تو تب آپ اللہ تعالیٰ سے ڈر رہے ہوں گے، تب آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک خاص تعلق قائم کیے ہوئے ہوں گے، تو آپ کا ایمان بڑھے گا۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ افضل ترین ایمان یہ ہے کہ آپ کو یہ بات معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے، آپ جہاں کہیں بھی ہیں۔ اس حدیث سے مقام احسان کا بھی پتہ چلتا ہے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک بار جبریل علیہ السلام آئے تھے انسانی شکل میں،
اور آپ سے کئی سوالات کیے تھے، ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ احسان کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے کہا تھا احسان یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ آپ اللہ کی عبادت اتنے اچھے طریقے سے کریں گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ کے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ جب انسان اللہ کو دیکھ کے اللہ کی عبادت کر رہا ہو تو کیا اس کی عبادت میں کوئی کمی کوتاہی ہوگی؟ مکمل توجہ، 100% توجہ عبادت کی طرف ہوگی، اللہ کی طرف ہوگی۔ لیکن اس دنیا میں اللہ کو دیکھنا ممکن نہیں ہے۔ فرمایا فإن لم تکن تراہ، اگر آپ اس مرحلے تک نہیں پہنچ سکے کہ آپ وہ والی عبادت کریں گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، تو پھر آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ تو جب آپ یہ سوچ کے اللہ کی عبادت کریں گے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے تو پھر آپ کی نماز میں کوئی کمی کوتاہی نہیں ہوگی، بہترین سجدہ ہوگا، بہترین رکوع ہوگا، اور دو سجدوں کے درمیان آپ سکون سے بیٹھیں گے، جلدی نہیں کریں گے، رکوع کے بعد اسی طرح کھڑے ہوں گے، جلدی نہیں کریں گے، اور ہر رکن میں شاندار طریقے سے وہ دعائیں پڑھیں گے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہیں۔ آپ کا رفع الیدین بھی ٹھیک ہوگا، پاؤں رکھنے کا طریقہ بھی ٹھیک ہوگا، ایک ایک چیز ٹھیک ہوگی آپ کی۔ نماز میں آپ داڑھی سے نہیں کھیلیں گے، کپڑے سے نہیں کھیلیں گے، خارش نہیں کرتے رہیں گے۔ یہ کیا ہے؟ احسان۔ روزے کی طرف آ جائیں، وہاں پہ بھی یہی صورتحال ہوگی کہ جب احسان روزے میں نہیں ہوتا، جب ذہن میں یہ خیال نہیں ہوتا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو روزے میں آپ کی توجہ ادھر ہے کہ میں نے یہ 12 گھنٹے کیسے گزارنے، کیا کروں جی؟ چلو جی کوئی فلم دیکھتے ہیں، کیا کروں جی کوئی ڈرامہ دیکھتے ہیں، کیا کروں جی کرکٹ کا میچ دیکھتے ہیں، کیا کروں جی سارا دن سوئے رہتے ہیں، نمازیں آگے پیچھے ہو رہی ہیں۔ یہ کیا جی روزہ؟ کیا روزہ اس طرح ہوتا ہے؟ جب احسان ہوگا، جب یہ احساس ہوگا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، پھر آپ روزے میں خوب محنت کریں گے۔ روزہ رکھنے کے باوجود بہترین نمازیں، روزہ رکھنے کے باوجود بہترین قسم کی تلاوت، روزہ رکھنے کے باوجود بہترین قسم کے اذکار۔ تو اس احسان کا تذکرہ اس حدیث میں بھی ہے کہ افضل الایمانی، بہترین ایمان یہ ہے، افضل ترین ایمان یہ ہے کہ انت علم، آپ کے علم میں یہ بات ہو، آپ کے ذہن میں یہ بات ہو کہ ان اللہ معک، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ ہے، حیث ما کنت، تو جہاں کہیں بھی ہے۔ ہمارے امام صاحب اس حدیث کو یہاں پہ کیوں لے کر آئے؟ ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی معیت۔ اور یہ حدیث اگرچہ ضعیف ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی معیت کا ثبوت تو ہمیں قرآن سے بھی ملتا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو۔ اور یعنی کہ جس آیت میں یہ کہا گیا کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو، وہاں پہ بھی پہلے تذکرہ کیا گیا اللہ تعالیٰ کے علو کا، هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، یعنی کہ وہاں پہ بھی پہلے اللہ تعالیٰ کے علو کا تذکرہ آیا ہے، اور ساتھ ہی تذکرہ آیا کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ان کے اوپر ہونے کے باوجود اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے اور اللہ تعالیٰ کو ہمارے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، اللہ ہماری آواز نہیں سنتا، ہم جو چاہیں سو کریں کیونکہ اللہ تو اوپر ہے۔ تو عقیدہ پھر یہ واضح ہوا کہ اللہ سب سے اوپر ہونے کے باوجود علم کے لحاظ سے آپ کے سب سے قریب ہے، آپ کی ایک ایک بات کو سننے کے لحاظ سے آپ کے سب سے قریب ہے، آپ کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کرنے کے لحاظ سے آپ کے سب سے قریب ہے۔ اور اس عقیدے کے اعتبار سے یہ آیت بھی یہاں پیش کر دینا مناسب ہوگا، سورہ یونس آیت نمبر 61 وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ، کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کسی بھی حالت میں ہوں اور آپ قرآن کے کسی بھی حصے کی تلاوت کر رہے ہوں، آپ کوئی بھی عمل کر رہے ہوں،
جب یہ سب کچھ آپ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم موجود ہوتے ہیں۔ اذ تفیضون فیہ، جب آپ ان چیزوں میں آپ یا دیگر لوگ مشغول ہوتے ہیں۔ تو کیا پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ پھر بندے کے ساتھ ہر حالت میں۔ تو بندے کو پھر کیا کرنا چاہیے؟ گناہ کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ بدکاری کرتے ہوئے، کسی غیر لڑکی سے گفتگو کرتے ہوئے، کسی غیر لڑکی کے ساتھ تنہائی میں بیٹھتے ہوئے، شراب کو ہاتھ لگاتے ہوئے، اس قسم کے تمام گناہ کرتے ہوئے انسان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور شرم کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور جب اللہ نے حکم دیا ہو کہ اب نماز پڑھو اور آپ بستر پہ لیٹے ہوئے ہوں، نماز کے لیے حرکت نہ کریں، تو شرم کرنی چاہیے اور ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے اور نماز کا وقت ہو چکا ہے، اللہ نے آپ کے اوپر نماز واجب اور فرض کی تھی اور آپ آرام سے لیٹے ہوئے۔ تو یہ عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے، یہ آپ کی مدد کرتا ہے گناہوں سے بچنے کے معاملے میں، یہ آپ کی مدد کرتا ہے نیکیاں کرنے کے معاملے میں۔ اب ہم بڑھتے ہیں، اور یہ حدیث ابھی ہم پڑھ کر فارغ ہوئے، اس کے راوی ہیں عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب ہم دوسری حدیث کی طرف آتے ہیں۔ ہمارے امام صاحب کہتے ہیں وقولہ، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اذا قام احدکم الی الصلاۃ، جب تم میں سے کوئی اٹھے نماز کے لیے، کھڑا ہو نماز کے لیے، فلا یبصقن قبل وجہہ، تو وہ اپنے چہرے کے سامنے، اپنے آگے ہرگز نہ تھوکے۔ نماز کے دوران تھوکنے کی ضرورت پیش آ جائے تو اپنے سامنے بالکل نہ تھوکے۔ ولا عن یمینہ، اور نہ ہی اپنی دائیں جانب تھوکے۔ فإن اللہ قبل وجہہ، کیوں نہ تھوکے اپنے سامنے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کے سامنے ہوتا ہے۔ کس کے چہرے کے سامنے؟ نمازی کے چہرے کے سامنے۔ ولکن عن یسارہ، لیکن تھوکنا ہو تو تھوکے اپنی بائیں جانب، او تحت قدمہ، یا اپنے پاؤں کے نیچے۔ اس حدیث کو روایت کیا امام بخاری نے بھی اور امام مسلم نے بھی، اور یہ حدیث بخاری شریف میں بار بار آئی ہے اور کئی صحابہ کرام سے مروی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ الفاظ میں فرق ہوگا ایک راوی سے دوسرے راوی کے الفاظ میں۔ میں ایک دو مقام آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ بخاری شریف میں حدیث نمبر 405 405، اور یہاں پہ راوی ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر امام بخاری اس کو لے کر آئے 406 نمبر کے طور پہ 406، اور راوی ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ اب ہم اس حدیث کے اوپر غور کرتے ہیں۔ آسان ترجمہ تو میں نے آپ کے سامنے پہلے ہی رکھ دیا۔ پہلے ہم فقہی طور پہ اس حدیث پہ غور و فکر کر لیتے ہیں، کیونکہ اس حدیث کو سمجھنے میں کئی لوگوں کو مشکل پیش آ سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایسا نہ ہو کہ آپ میں سے کوئی نماز پڑھ رہا ہو اور تھوک آئے تو بائیں نمازی کے اوپر تھوک رہا ہو اور کہے جی میں نے حدیث سنی ہے، فرمایا تھا نبی علیہ السلام نے کہ تھوکنا ہے تو اپنی بائیں جانب تھوکیں۔ اور اگر بائیں جانب کوئی نمازی نہ بھی کھڑا ہو تو وہ مساجد جن میں قالین بچھ چکے، ان میں اکیلا نماز پڑھ رہا ہے اور ساتھ ساتھ بائیں جانب تھوک رہا ہے، تو تب بھی مسائل کھڑے ہوں گے۔ اس لحاظ سے اس حدیث کے اوپر ذرا غور و فکر ہو جائے کہ آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جب کوئی نماز پڑھ رہا ہو اور اس کی مجبوری بن جائے تھوکنا، تھوکے بغیر وہ نہیں رہ سکتا، اگر نہیں تھوکے گا تو اس کی توجہ تھوک کی طرف رہے گی، نماز کی طرف نہیں رہے گی۔ اب کیا کرنا چاہیے اس کو؟ وہ اپنا تھوک اپنے منہ سے باہر نکالے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، لیکن سوال یہ ہے کہ کدھر تھوکے، کیسے تھوکے۔
تو اس پہ حدیث میں بتا دیا گیا کہ اپنے سامنے تو نہ تھوکے، کیونکہ نمازی جب نماز پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے سامنے ہوتے ہیں۔ دائیں جانب بھی نہ تھوکے۔ دائیں جانب کیوں نہ تھوکے؟ کیونکہ ایک حدیث میں فرماتے ہیں نبی علیہ السلام فَإِنَّ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكًا، کیونکہ اس کی دائیں جانب ایک فرشتہ ہوتا ہے۔ تو سامنے نہیں تھوکے گا، سامنے کون؟ اللہ رب العزت۔ دائیں جانب نہیں تھوکے گا، دائیں جانب کون؟ فرشتہ۔ اس کو کہتے ہیں ایمان۔ نہ ہم نے اللہ رب العزت کو دیکھا، نہ ہم نے فرشتے کو دیکھا، لیکن ہمارا 100% ایمان ہے اس بات پہ کہ اللہ ہمارے سامنے ہوتا ہے نماز کے دوران، اور 100% ایمان ہے کہ فرشتہ ہماری دائیں جانب ہوتا ہے نماز کے دوران۔ فرمایا پھر کدھر تھوکے؟ اپنی بائیں جانب تھوک لے۔ تو یہ بات ہو، یا اپنے پاؤں کے نیچے تھوک لے۔ تو یہ بات ہو رہی ہے اس نمازی کی جو نماز پڑھ رہا ہے مسجد سے باہر، اور جہاں نماز پڑھ رہا ہے وہاں فرش کون سا ہے؟ کچا۔ یا یہ بات ہو رہی ہے اس نمازی کی جو مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے لیکن فرش کچا ہے۔ کچا فرش ہے، تھوکنا اس کی مجبوری ہے، تو شریعت یہ نہیں کہتی کہ تم اپنے تھوک کو اپنے منہ میں رکھو۔ شریعت انسان کو تنگ نہیں کرتی، بلکہ شریعت تو رحمت پہ مبنی ہے، آسانیاں پیدا کرتی ہے۔ تو کہا گیا ہے کہ تم تھوک سکتے ہو، لیکن اپنے پاؤں کے نیچے یا اپنی بائیں جانب۔ بائیں جانب تھوکے گا 1 منٹ کے بعد، 1.5 منٹ کے بعد تھوک کیا ہو جائے گا؟ خشک ہو جائے گا۔ پاؤں کے نیچے تھوک لے تو انشاءاللہ اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور تھوک کیا ہوتا ہے جی؟ پلید ہوتا ہے کہ پاک ہوتا ہے؟ پاک ہوتا ہے۔ اگر یہ پلید ہوتا تو کبھی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پاؤں کے نیچے اور بائیں جانب تھوکنے کا حکم نہ دیتے، جبکہ وہ مسجد میں ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتا چلا کہ تھوک کیا ہے؟ یہ پاک ہے۔ اور پھر یہ حکم معلوم ہو گیا کہ تھوکنا کدھر ہے؟ اپنی بائیں جانب یا پاؤں کے نیچے۔ آج کل کے نمازی کیا کرے؟ اب سوال یہ ہے، کیونکہ آج کل وہ فرش کیا ہوگا؟ پکا ہوگا یا کارپیٹ بچھا ہوگا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی حدیث میں فرماتے ہیں، اسی حدیث کی بات روایات میں یہ ہے کہ آپ نے وضاحت کی کہ کیا کرنا ہے۔ آپ نے کئی آپشن پیش کیے۔ ایک آپشن آپ نے یہ بھی پیش کیا کہ آپ نے کہا کہ اپنے کپڑے کی ایک جانب میں تھوک لے۔ اس زمانے میں ٹیشو پیپر، ٹیشوز نہیں ہوتے تھے، تو کیا آپ نے رومال لیا اور رومال کا ایک کنارہ لیا، آپ نے کنارہ، اس کنارے میں آپ نے تھوک کر دکھایا، لعاب اپنا بابرکت لعاب، پاک لعاب تھوکا آپ نے، اور پھر کپڑے کو ایسے کر دیا، بند کر دیا سائڈ پہ۔ اب کیا ہوگا؟ اب آپ کی تھوک سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچے گی، آپ کے لعاب سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچے گی۔ جہاں تک کپڑے کا تعلق ہے تو وہ تھوڑی دیر کے بعد خشک ہو جائے گا، اور کوئی پلیت چیز تو ہے نہیں۔ اور فرض کریں کہ بلغم ہے، کوئی اور چیز ہے، تو اس کو گھر میں جا کے آپ دھو لیں، اس کو بعد میں آپ کیا کر لیں؟ دھو لیں۔ اور آج کل کے زمانے میں پھر وہی بات ہے کہ ٹیشو وغیرہ ہر ایک کے پاس ہیں، تو ٹیشو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس حدیث کی روشنی میں ٹیشو استعمال کرنے کے بعد آپ کیا کریں؟ اس کو اپنی بائیں جیب میں ڈال لیں۔ کون سی جیب میں ڈال لیں؟ بائیں جیب میں ڈال لیں۔ یعنی کہ کوشش کریں کہ اس کو آپ اپنے سامنے نہ پھینکیں، اپنی دائیں جانب اس کو نہ رکھیں، اس کو اپنی بائیں جانب آپ رکھ لیں یا اپنی بائیں جانب کی جیب میں ڈال لیں۔ تو قبلے کی جانب تھوکنا جو ہے نماز میں ممنوع ہے، لیکن نماز کے علاوہ کیا حکم ہے؟ نماز کے علاوہ بھی اس سے بچنا چاہیے۔ اس حدیث کے مسائل میں سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا بھی ادب کرنا چاہیے، قبلے کا بھی ادب کرنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی توہین ہے، اللہ کی گستاخی ہے، یہ اللہ کی بے ادبی ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور خالق آپ کے سامنے ہے، آپ کی رب کی سرگوشیاں ہو رہی ہیں،
اور اس دوران آپ تھوکتے ہیں سامنے کی طرف، یہ اللہ کی توہین ہے، تو اس سے بچا جائے اور اس معاملے میں کسی قسم کی غفلت کا مظاہرہ نہ کیا جائے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک حدیث میں فرماتے ہیں، مسلم شریف میں ہے 3008 آپ نے کہا ایکم یحب ان یعرض اللہ عنہ، تم میں سے کون یہ پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے اعراض کر لے؟ صحابہ کرام کہتے ہیں یہ لفظ سن کے ہم تو ڈر گئے۔ آپ نے پھر پوچھا تم میں سے کون یہ چاہے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے اعراض کر لے؟ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم پھر ڈر گئے۔ پھر آپ نے کہا تم میں سے کون یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے اعراض کر لے؟ تو پھر آپ نے مسئلہ واضح کیا کہ دوران نماز اللہ تعالیٰ نمازی کے سامنے ہوتا ہے، جب کوئی تھوکے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے اعراض کر لے گا۔ اور ایک امام صاحب تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، اپنی قوم کو نماز پڑھاتے تھے۔ ایک بار نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دیکھا کہ انہوں نے نماز میں امامت شروع کر رکھی ہے اور اپنے سامنے تھوکا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں سے کہا کہ آئندہ یہ امامت نہ کریں۔ تو وہ نماز پڑھانے لگا، لوگوں نے روک دیا اس کو کہ اللہ کے نبی نے منع کیا۔ علیہ الصلوۃ والسلام وہ اللہ کے رسول کے پاس آیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام انک آذیت اللہ ورسولہ، تو نے یہ حرکت کر کے اللہ کو بھی اذیت دی ہے، اللہ کے رسول کو بھی اذیت دی ہے۔ نماز کے علاوہ کیا قبلے کی جانب تھوکا جا سکتا ہے؟ اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ احتیاط اسی میں ہے کہ نماز کے علاوہ بھی قبلے کی جانب تھوکنے سے بچا جائے، کیونکہ اس موضوع پہ عام حدیث بھی آئی ہیں جن میں نماز کا تذکرہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ابن خزیمہ کی حدیث ہے کہ من تفل تجاہ القبلہ جاء یوم القیامہ وتفلته بین عینیہ، کہ جو قبلے کی جانب تھوکے گا روز قیامت اس حالت میں آئے گا کہ اس کی تھوک اس کی آنکھوں کے درمیان موجود ہوگی، اس کی تھوک، اس کا لعاب اس کی آنکھوں کے درمیان روز قیامت موجود ہوگا۔ اب اس حدیث میں نماز کا تذکرہ نہیں ہے۔ کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ اس حدیث میں اگرچہ نماز کا لفظ نہیں آیا، لیکن اس حدیث کو نماز والی احادیث کی روشنی میں ہی سمجھا جائے، مراد اس سے نماز ہی ہے۔ اور دیگر علماء کرام کہتے ہیں نہیں، نماز کی حدیث الگ ہے اور یہ حدیث الگ ہے، دوران نماز تھوکنا زیادہ بڑا جرم ہے، لیکن نماز کے علاوہ بھی قبلے کی جانب تھوکنے سے گریز کرنا چاہیے۔ اب ہم آتے ہیں اس حدیث کی طرف اس لحاظ سے کہ اس میں اللہ رب العزت کی ایک صفت کا تذکرہ آیا ہے کہ اذا قام احدکم الی الصلاۃ، جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے کھڑا ہو، فلا یبصقن قبل وجہہ، تو ہرگز نہ تھوکے اپنے چہرے کے سامنے، ان کے اپنے سامنے، اور نہ اپنی دائیں جانب۔ کیوں؟ فإن اللہ قبل وجہہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کے سامنے ہوتا ہے، اس کے چہرے کی جانب ہوتا ہے، اس کے سامنے ہوتا ہے۔ اس سے ایک تو یہ پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کی کئی صفات اختیاریہ ہیں، ان صفات میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نمازی کے سامنے ہوتے ہیں کب؟ جب وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، جب وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ کیا ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کی صفت اختیاری۔ اور اس حدیث سے پتہ چلا کہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے احاطہ کر لینا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے، کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کے احاطے سے، کنٹرول سے باہر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں سورہ فصلت میں، جس کو سورہ حامیم سجدہ بھی کہتے ہیں، آیت نمبر 54 الا انہ بکل شیء محیط۔ یہ بات دھیان سے سن لو، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، کوئی بھی چیز اللہ کے احاطے سے باہر نہیں ہے۔
اس حدیث میں یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نمازی کے چہرے کی جانب ہوتا ہے، ان کے نمازی کے سامنے ہوتا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث میں تردید ہے ان لوگوں کی جو یہ خیال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر عرش کے اوپر ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس حدیث میں تردید ہے ان لوگوں کی جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ذاتی طور پہ ہے، کیونکہ اس حدیث میں کیا کہہ دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نمازی کے سامنے ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر پھر ذاتی طور پہ نہیں ہوتا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ، جنہوں نے فتح الباری جیسی عظیم کتاب لکھی ہے، لیکن ان کے یہ الفاظ ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں، ان کے یہ الفاظ درست نہیں ہیں۔ تو صحیح بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے اور ذاتی طور پہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے۔ اور رہا یہ اشکال کہ اس حدیث میں تو آیا کہ اللہ تعالیٰ نمازی کے سامنے ہوتا ہے، اس اشکال کی وجہ سے کئی لوگ غلط کا شکار ہو گئے۔ تو ہم نے کہا پھر اس حدیث کا کیا کرو گے؟ فإن اللہ قبل وجہہ، کہ اللہ تعالیٰ نمازی کے چہرے کے سامنے ہوتا ہے، کہتے ہیں اس کا مطلب ہوگا کہ اللہ کی رحمت، یعنی کہ جب نمازی نماز پڑھتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کے سامنے ہوتی ہے، جبکہ حدیث میں رحمت کا تذکرہ نہیں ہے۔ حدیث میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، اسی لیے تو اس مسئلے میں اتنی سختی کی گئی ہے۔ اگر اللہ کی رحمت مراد ہو تو اللہ کی رحمت ضروری نہیں کہ انسان کے سامنے ہو، کبھی دائیں بھی ہو سکتی ہے، کبھی بائیں بھی ہو سکتی ہے، پھر تو کسی بھی سائڈ پہ تھوکنا ممنوع ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں پہ مراد کیا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات، خود اللہ رب العزت۔ تو پھر ان دو عقیدوں کو کیسے اکٹھا کریں گے ہم؟ قرآن کریم کی بہت سی آیات میں یقیناً یہ عقیدہ آیا کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، الرحمن علی العرش استویٰ، اور یہاں پہ آ گیا صحیح حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نمازی کے چہرے کی جانب ہوتا ہے، نمازی کے سامنے ہوتا ہے۔ ان دو عقیدوں کو کیسے لے کر چلیں گے؟ پہلے نمبر پہ ہمارا موقف یہ ہوگا کہ جب اللہ کے رسول نے دونوں عقیدے بیان کر دیے تو اس پہ اعتراض کیوں؟ یہ آپ کے نزدیک ناممکن کیوں؟ یہ آپ کے نزدیک عجیب و غریب کیوں؟ دوسرے نمبر پہ آپ اللہ تعالیٰ کی چند مخلوقات کی طرف دیکھیں۔ سورج صبح جب ہم نکلتے ہیں وہ ہمارے سامنے بھی ہوتا ہے اور ہمارے اوپر بھی ہوتا ہے، ایسے ہی ہے جی۔ جب سورج ڈوبنے والا ہوتا ہے اس سے پہلے وہ ہمارے اوپر بھی ہوتا ہے اور ہمارے سامنے بھی ہوتا ہے۔ تو جب اللہ کی یہ ادنا مخلوق، اس کا یہ حال ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں اوپر بھی ہے، سامنے بھی ہے، تو اللہ رب العزت جو ان مخلوقات کا خالق ہے، اس کے لیے کیا یہ ناممکن ہے کہ وہ اوپر بھی ہے اور نمازی کے سامنے بھی ہے؟ تیسرے نمبر پہ ہم فرض کر لیتے ہیں کہ مخلوق اس طرح نہیں ہوتی کہ اوپر بھی ہو سامنے بھی ہو۔ مخلوق ایسی نہ بھی ہو تو خالق کے لیے مشکل نہیں ہے، خالق کے لیے مشکل نہیں ہے کہ وہ اوپر بھی ہو اور سامنے بھی ہو۔ اس لیے دونوں عقائد اپنی جگہ پہ درست ہیں، دونوں پہ ایمان لانا ضروری ہے، اور اس میں تعجب والی کوئی بات نہیں ہے، اور اس پہ انکار کرنا بالکل غلط ہوگا۔ اب ہم آتے ہیں آج کے درس کی حدیث نمبر 3 کی طرف۔ وقولہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اللہم رب السماوات السبع والارض
اے اللہ 7 آسمانوں کے اور زمینوں کے رب. یہاں پہ کیا کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ رب ہے کن کا؟ 7 آسمانوں کا اور زمینوں کا. اس سے ایک تو پتہ چلا کہ آسمان کتنے ہیں؟ 7 ہیں. اور زمینیں بھی کتنی ہیں؟ 7 ہیں. لیکن سب کا رب ایک ہی ہے. اور رب کس کو کہتے ہیں؟ یہ سوال ہے. جو خالق بھی ہو اور مالک بھی ہو اور اس چیز کے سارے امور کی تدبیر کرنے والا بھی ہو. تو اللہ تعالیٰ ہی 7 آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے اور وہی ان کے امور کی تدبیر کر رہا ہے. ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدہ. کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کو گرنے سے روکے ہوئے ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ ان کو گرنے سے نہ روکے تو پھر کوئی بھی ان کو گرنے سے، فنا ہونے سے، ختم ہونے سے روک نہیں سکتا. تو یہاں پہ دعا ہے یہ. بلکہ اس دعا کے اوپر مزید وضاحت کرنے سے پہلے یہ بتا دوں کہ ایک روایت میں یہ آیا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی علیہ السلام کے پاس آئیں اور چاہتی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ان کو کوئی خادم دے دیں، کوئی غلام کو لونڈی دے دیں جو سیدہ فاطمہ کے کام سنبھال لے، ان کی خدمت کر دیا کرے، کیونکہ ان کے ہاتھوں میں نشان پڑ چکے ہیں آٹا بنانے کی وجہ سے، گندم پیسنے کی وجہ سے. تو اور نبی علیہ السلام کے پاس کچھ غلام آئے ہوئے تھے، لونڈیاں آئی ہوئی تھیں. سیدہ فاطمہ اسی لیے آئی تھی. تو آپ علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ سے کہا کہ یہ دعا پڑھا کرو. یہ دعا غلام نہیں دیا، نوکر نہیں دیا، لونڈی نہیں دی، یہ دعا سکھائی ہے. کیا سکھائی ہے؟ دعا. اسے پتہ چلا کہ اذکار میں کتنی قوت ہے، کتنی طاقت ہے، کہ تھکاوٹ کو دور کرنے میں یہ دعا ممد و معاون ثابت ہوگی. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمیں اذکار پہ، دعاؤں پہ وہ یقین نہیں رہا، وہ اعتماد نہیں رہا جو صحابہ کرام کے پاس موجود تھا. اگر وہ یقین موجود ہو تو ان دعاؤں کا فائدہ ہمیں دنیا میں بھی ہو اور آخرت میں بھی ہو. تو اے اللہ 7 آسمانوں کے رب اور زمینوں کے رب، اس سے یہ پتا چلا کہ دعا کرنے سے پہلے، اللہ سے کچھ مانگنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی تعریفیں بیان کریں، اللہ تعالیٰ کو واسطہ اور وسیلہ دیں ان چیزوں کا جن چیزوں کا وسیلہ واسطہ دینا درست اور جائز ہے. تو یہاں پہ دعا تو بہت آخر میں آئے گی. آپ دیکھیں گے کہ دعا بالکل آخر میں ہے، آدھی لائن میں، آدھی سطر میں ہے. بلکہ میں ابھی سے بتا دوں دعا یہ ہے کہ اقضِ عنی الدین، کہ اے اللہ میرا قرض اتار دے. اے اللہ قرض اتارنے کے معاملے میری مدد فرما. وَأَغْنِنِي مِنَ الْفَقْرِ، اور مجھے مستغنی کر دے، بے نیاز کر دے، دور کر دے کس سے؟ فقر و فاقہ سے، مسکینی سے. یہ دعا ہے. اور اس سے پہلے سب اللہ کی کیا ہے؟ تعریفیں ہیں. یہ اللہ سے مانگنے کا، اللہ سے لینے کا بہترین انداز ہے. آپ دیکھتے نہیں یونس علیہ السلام کو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ کی توحید کا اعلان کر رہے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں کہ یا اللہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. سبحانک، تو ہر کمزوری، ہر عیب سے کیا ہے؟ پاک ہے. اور ساتھ اعتراف کر رہے ہیں کہ میں ہی ہوں اپنے اوپر ظلم کرنے والا. بھئی دعا کہاں گئی؟ یہ سوال کہاں پہ گیا کہ یا اللہ مجھے مچھلی کے پیٹ سے نکال؟ یہ سوال نہیں کیا، کیونکہ جانتے ہیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ میں کیوں اللہ کی تعریفیں کر رہا ہوں. تو اللہ سے لینے کے لیے بہترین انداز یہ کہ اللہ کی خوب تعریفیں کی جائیں. وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، عرش عظیم کے رب، 7 آسمانوں کے اور زمینوں کے رب. اور کس کے رب؟ عرش عظیم کے. میں اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کی سب سے بڑی مخلوق کیا ہے؟ عرش. عرش اللہ کی وہ مخلوق ہے جو آسمانوں سے بہت بڑی مخلوق ہے یہ اللہ تعالیٰ کی.
زمین اس کے سامنے کچھ نہیں ہے، آسمان اس کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ اس سے ان لوگوں کی غلط فہمی دور ہو جانی چاہیے جو سمجھتے ہیں کہ شاید عرش کو آسمان نے سنبھالا ہوا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، عرش آسمانوں سے اوپر اللہ کی مخلوق ہے۔ آسمان و زمین کی تو صورتحال یہ ہے کہ اللہ کی کرسی آسمان و زمین سے زیادہ کشادہ اور وسعت رکھتی ہے، اللہ کی کرسی، جبکہ یہ کرسی عرش کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ کرسی جو آسمانوں سے بڑی ہے، جو زمین سے زیادہ کشادہ ہے، وہ اللہ کے عرش کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عرش اللہ کی کتنی بڑی مخلوق ہے۔ اسی لیے تو بار بار اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتے ہیں کہ رب العرش العظیم، میں رب ہوں کس کا؟ عرش عظیم کا۔ ربنا، اے ہمارے رب، ورب کل شیء، اور ہر چیز کے رب، یعنی کہ اللہ صرف ساتوں آسمانوں کا رب نہیں ہے، ساتوں زمینوں کا رب نہیں ہے، صرف عرش عظیم کا رب نہیں ہے، اللہ ہم سب کا رب ہے، تمام انسانوں کا رب ہے، بلکہ اللہ ایک ایک چیز کا رب ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں جس کا رب اللہ نہ ہو۔ ہر چیز کا خالق بھی اللہ، ہر چیز کا مالک بھی اللہ، اور جن کو رزق ملتا ہے ان کو رزق دینے والا بھی اللہ، اور ہر چیز کے امور کی تدبیر کرنے والا بھی اللہ۔ فالق الحب والنوا، دانوں کو اور گٹھلیوں کو پھاڑ دینے والے، دانوں کو اور گٹھلیوں کو چیر کر ان سے پودے اور درخت نکالنے والے۔ دانا پھٹتا ہے تو اس سے پودا کون نکالتا ہے؟ یہ اگر ہم سوچیں تو بہت بڑی بات ہے۔ کسان نے بڑی محنت کی جی، ہم مانتے ہیں بڑی محنت کی، بہت پانی دیا جی، بہت ہل چلائے جی، بہت کچھ کیا، لیکن کیا کیا؟ دانے ڈال دیے اور بس۔ اب دانے کے اندر سے پودا نکالنے والا کون؟ اور پودا بھی ایسا جو زمین کو پھاڑ کر باہر نکلتا ہے۔ یہ قوت، یہ طاقت، یہ دینے والا کون ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ ہے۔ گٹھلی سے درخت کا عظیم الشان، کھجوروں کا عظیم الشان درخت پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ منزل التوراۃ والانجیل والقرآن، تورات و انجیل اور قرآن کے نازل کرنے والے، جن کے سب اللہ کو کیا دیے جا رہے ہیں؟ واسطے دیے جا رہے ہیں۔ اور یہاں پہ واسطہ کس چیز کا؟ کہ تو نے یا اللہ ہماری خاطر تورات نازل کی، انجیل نازل کی، قرآن نازل کیا۔ تو یہ تیری عظیم صفات میں سے ایک صفت ہے کہ تو نے چیزیں نازل کی ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ تورات و انجیل بھی قرآن کی طرح اوپر سے نازل ہوئی ہے۔ اعوذ بک من شر نفسی، میں تیری پناہ میں آتا ہوں اپنے نفس کے شر سے بچنے کے لیے۔ پتہ چلا انسان کے نفس میں کیا پایا جاتا ہے؟ شر پایا جاتا ہے۔ تو یا اللہ میں اپنے نفس کے شر سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو تیرے والے کر رہا ہوں، تیری پناہ میں دے رہا ہوں، مجھے میرے نفس کے شر سے تو بچا سکتا ہے۔ وَمِن شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا، اور اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں ہر اس جاندار کے شر سے بچنے کے لیے جس کی پیشانی کو تو پکڑے ہوئے ہے، جس کی پیشانی کے بال تیرے ہاتھ میں ہیں۔ اور دنیا میں جو بھی جاندار چیز ہے وہ اللہ کے کنٹرول میں ہی ہے، کوئی ایسی نہیں ہے جو اللہ کے کنٹرول میں نہ ہو۔ تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ یا اللہ ہر وہ جاندار جو تیرے کنٹرول میں ہے، جس کی پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، اس کے شر سے بچنے کے لیے میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دے رہا ہوں۔ اس میں تمام انسان داخل ہو گیا جو آپ کو شر پہنچا سکتے ہیں، تمام جن شیاطین داخل ہو گیا جو آپ کو شر پہنچا سکتے ہیں، اس میں تمام جانور درندے داخل ہو گیا جو آپ کو شر پہنچا سکتے ہیں، اس میں تمام پرندے داخل ہو گئے جو آپ کو شر پہنچا سکتے ہیں، کیڑے مکوڑے ہر چیز اس میں داخل ہو گئی۔ کتنی شاندار دعا ہے۔ انت الاول فلیس قبلک شیء، تو اول ہے۔ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ اول۔ الاول کون؟ جو سب سے پہلے ہے۔ تو الاول ہے، تو اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی۔
جتنی بھی چیزیں آئی ہیں بعد میں آئی ہیں، اور اللہ کب سے ہے؟ ازل سے ہے، ہمیشہ سے ہے، اس کی کوئی تاریخ بتانی ممکن ہی نہیں ہے، ہمیشہ سے ہے۔ وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، اور تو ہی آخر میں ہوگا، تیرے بعد کوئی چیز نہیں ہوگی۔ نہ اللہ تعالیٰ کی اولیت کی کوئی ابتدا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی آخریت کی کوئی انتہا ہے۔ وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، اور تو ہی ظاہر ہے، تیرے اوپر کچھ نہیں ہے۔ ظاہر کی تفسیر کیا کر رہے ہیں اللہ نبی علیہ السلام؟ کہ تیرے اوپر کچھ نہیں ہے، اس کا مطلب ظاہر کا مطلب کیا ہوا؟ کہ تو سب سے اوپر ہے، تو اوپر ہے، تیرے اوپر کوئی چیز نہیں ہے۔ اس لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ ساری مخلوقات اللہ کے نیچے ہیں، اللہ سب سے اوپر ہے۔ اور ظاہر کے معنی میں سے ایک معنی اوپر ہوا کرتا ہے۔ آپ اس آیت کو لے لیں جس میں فرماتے ہیں اللہ رب العزت هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر بھیجا، سچا دین دے کر بھیجا، تاکہ وہ اس دین کو تمام ادیان پہ غالب کر دے، اوپر کر دے۔ تو لیظہرہ کا معنی کیا؟ لیعلیہ، اوپر کر دے۔ تو یہاں پہ بھی یہی معنی وانت ظاہر، کہ تو اوپر ہے، فلیس، تو ہی اوپر ہے، فلیس فوقک شیء، تیرے اوپر کوئی چیز نہیں ہے۔ وانت الباطن فلیس دونک شیء، اور تو باطن ہے۔ کیا مراد؟ پوشیدہ ہے۔ پوشیدہ ہونے سے کیا مراد ہے؟ کہ تیری حقیقت کو صحیح معنوں میں کوئی بھی جان نہیں سکتا۔ فلیس دونک شیء، تو اس سے زیادہ پوشیدہ چیز کوئی نہیں ہے۔ اس کی اور بھی تفسیریں کی گئی ہیں، اور بھی معنی اس کے بتائے گئے ہیں۔ ان معنی میں سے ایک معنی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اب خلاصہ کیا ہوا پھر؟ کہ اللہ تعالی کا بلند ہونا اللہ تعالی کی معیت کے اور قریب ہونے کے منافی نہیں ہے۔ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، کہ تو مخفی ہے، تو اس سے زیادہ مخفی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور ایک معنی کیا جاتا ہے اس کا کہ تو اس سے زیادہ قریب کوئی چیز نہیں ہے، تو اس سے زیادہ قریب کوئی چیز نہیں ہے۔ اقض عنی الدین، مجھ سے قرض ادا کر دے، واغننی من الفقر، اور مجھے فقر سے مستغنی کر دے۔ تو اب اس حدیث میں یہ جو جملہ آیا ہے وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، یہ مؤلف کا یہاں پہ کیا ہے؟ مقصود ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے علو کا عقیدہ بھی رکھا جائے، اور یہ بھی عقیدہ رکھا جائے کہ اللہ رب العزت بندوں کے ساتھ ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے قریب بھی ہے۔ اور اس حدیث سے ہم نے یہ بھی سیکھا کہ اللہ سے مانگنے کے آداب کیا ہیں، کیسے کیسے اللہ تعالیٰ کو وسیلہ اور واسطہ دینا چاہیے۔ اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں آج کی حدیث نمبر 4 کی طرف۔ وقولہ، اور یہ میں نے آپ کو لکھوایا حدیث کا نمبر، یہ حدیث جو پہلے ہم نے پڑھی ہے مسلم شریف میں آئی ہے، نمبر ہے 2713، 2713۔ اور اب جو حدیث پڑھنے لگے ہیں اس میں مؤلف کہتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ السلام نے لما رفع الصحابۃ اصواتهم بالذکر، جب صحابہ کرام نے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اپنی آوازیں بلند کی، جن کے بلند آوازوں سے اللہ کا ذکر کرنے لگے۔ اور یہ ایک سفر کا واقعہ ہے، سفر میں تھے نبی علیہ السلام بھی اور صحابہ کرام بھی۔ تو آپ نے کہا اس موقع پہ ایھا الناس، اے لوگو، اربعوا علی انفسکم، اے لوگو اپنے اوپر نرمی کرو، اپنے اوپر نرمی کرو، یعنی کہ اونچی اونچی بول کے اپنے آپ کو کیوں تھکا رہے ہو؟ اپنے اوپر نرمی کرو، اپنے اوپر تخفیف کرو۔ فإنکم لا تدعون اصم ولا غائبا، کیونکہ تم
جس کو پکار رہے ہو وہ کوئی بہرا نہیں ہے اور نہ ہی وہ ہے جو غائب ہو. تم نہیں پکار رہے کسی بہرے کو یعنی کہ جو اونچا سنتا ہو اور نہ ہی کسی ایسے کو جو غائب ہو. انما تدعون سمیعا بصیرا قریبا، تم صرف اور صرف اسے پکار رہے ہو جو ہر آواز کو سننے والا، جو ہر چیز کو خوب دیکھنے والا اور جو بہت قریب ہے، جو بہت کیا ہے؟ قریب ہے. ان الذی تدعونہ، یقیناً جس کو تم پکار رہے ہو، اقرب الی احدکم من عنق راحلتہ، وہ تمہارے اتنا قریب ہے کہ تمہاری سواری کی گردن سے زیادہ تمہارے قریب ہے. تم اپنی سواری پہ بیٹھے ہوئے ہو نا، اپنی اونٹنی پہ بیٹھے ہوئے ہو، تو اونٹنی کی گردن تمہارے قریب ہے کہ دور ہے؟ بہت ہی قریب ہے. تو اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ تمہارے قریب ہے. یہ حدیث پہلے چونکہ گزری ہے تو وہاں پہ شاید اس کا نمبر میں نے آپ کو لکھوایا ہوگا، وہاں سے میں اس کا نمبر آپ کو لکھوانا چاہوں گا. تو یہ بخاری شریف میں ہے، نمبر ہے 7386 7386، اور مسلم شریف میں ہے 2704 2704. اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے قریب ہے، اس لیے بہت زیادہ اونچی آواز سے اللہ کو پکارنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو مخفی سے مخفی آواز کو بھی سنتے ہیں. اور یہ جو اللہ تعالیٰ کا قریب ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کا قریب ہونا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد علماء کرام نے لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قریب ہے یعنی کہ ہر ایک کی آواز کو سنتا ہے، قریب ہے اللہ ہر ایک کو دیکھتا ہے، قریب ہے اللہ ہر ایک کے بارے میں علم رکھتا ہے، قریب ہے اللہ نے ہر ایک کا احاطہ کر رکھا ہے. اور یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے علو کے منافی نہیں ہیں. وہ اوپر ہونے کے باوجود بندوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اوپر ہونے کے باوجود بندوں کے ساتھ ہے، اوپر ہونے کے باوجود ہر ایک کو دیکھ رہا ہے، اوپر ہونے کے باوجود ہر آواز کو سن رہا ہے، اوپر ہونے کے باوجود ہر ایک کے بارے میں کامل قسم کا علم رکھتا ہے. آخر میں قرب کے لحاظ سے یہ جو اللہ تعالیٰ کا قریب ہونا ہے، اس کے بارے میں میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا عقیدہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا یہ موقف ہے کہ قرب جو ہے، قریب ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی عظیم صفت ہے کہ یہ کافروں کے لیے نہیں ہے، یہ کافروں کے لیے نہیں ہے. کہتے ہیں جتنی بھی آیات آتی ہیں آپ قرب کے بارے میں ان کے اوپر غور کر لیں. آپ اسی حدیث کے اوپر غور کر لیں. یہاں پہ آپ کن کو خوشخبری دے رہے ہیں کہ اللہ تمہارے قریب ہے؟ جو مسلمان تھے، پکے مومن تھے اور اللہ کا ذکر کر رہے تھے. اور اس آیت کے اوپر غور کر لیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ ان کو بتا دیں کہ انی قریب، میں تو قریب ہوں. کیا ہر ایک کے قریب ہوں؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے، دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو سنتا ہوں، یعنی کہ قریب ہوتا ہوں. تو یہاں پہ اللہ کا قرب ہے، کس سے قرب ہے؟ داعی سے، دعا کرنے والے سے، جو اللہ سے مانگتا ہے، توحید کے اوپر ہے، شرک کے اوپر نہیں ہے، کفر کے اوپر نہیں ہے. البتہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اس آیت میں مسلمان کا تذکرہ نہیں ہو رہا بلکہ انسان کا ہو رہا ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا. انسان کے لفظ میں مسلمان بھی داخل ہے، کافر بھی داخل ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے انسان کو پیدا کیا آگے، اور ہم جانتے ہیں
جو ان وسوسوں کو جو انسان کے دل میں آتے ہیں، انسان کی سوچوں کو، خیالات کو، وسوسوں کو بھی ہم جانتے ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم انسان کے قریب ہوتے ہیں اس کی شارک سے بھی زیادہ۔ اب یہاں پہ پھر کس کا قرب ہے؟ کون کس کے قریب ہے؟ آپ کو یوں لگے گا کہ جیسے یہاں پہ اللہ تعالیٰ قریب ہے ہر انسان کے، یعنی کہ مسلمان کے بھی اور کافر کے بھی، جبکہ پہلے میں ذکر کر چکا ہوں کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں قرب اللہ کی عظیم صفت ہے، وہ شاندار صفت ہے جو کافروں کے لیے نہیں ہے۔ اب آپ ان کے سامنے یہ آیت رکھیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ آپ یہاں پہ رک کیوں گئے ہیں؟ وہ کہیں گے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ کے اوپر آپ رک کیوں گئے ہیں؟ آپ آگے بھی پڑھیں نا، تو کیا پڑھیں گے آپ آگے؟ کیا یہاں پہ اللہ کے مطلق قرب کا تذکرہ ہے، یا یہ تذکرہ کہ اللہ قریب ہوتا ہے اس وقت اذ یتوکل المتلقی، یعنی جی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم قریب ہوتے ہیں انسان کے جب دو لینے والے لیتے ہیں، یعنی کہ دو فرشتے، ایک دائیں جانب ایک، وہ انسان کے اعمال کو لیتے ہیں، اقوال کو، گفتگو کو نوٹ کرتے ہیں، اور اس کے دائیں بائیں جانب بیٹھے ہوتے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ تو آپ ابھی تک نہیں پہنچ سکے ہوں گے اس بات کی طرف جو ابن تیمیہ بیان کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کہنا چاہتے ہیں کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ، یہ جو کہا گیا نا کہ ہم انسان کے قریب ہوتے ہیں اس وقت جب دو لینے والے لیتے ہیں، اس سے مراد اللہ کا انسان کے قریب ہونا ہے ذاتی طور پہ نہیں، فرشتوں کے ذریعے۔ یہاں پہ اللہ کا قریب ہونا کون سا مراد ہے؟ فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا انسان کے قریب ہونا، ان کے اللہ کے فرشتے قریب ہوتے ہیں، وہ لکھ رہے ہوتے ہیں، نوٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُم، ہم ہی زندگی دیتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں، اور ہم لکھتے ہیں ان اعمال کو جو انسان آگے بھیجتا ہے۔ ہم لکھتے ہیں، اللہ کا ذاتی طور پہ لکھنا یا فرشتوں کے ذریعے لکھنا؟ فرشتوں کے ذریعے لکھنا۔ اور سورہ قیامہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، کہ اے نبی علیہ السلام جب قرآن آپ کی وحی نازل ہو رہی ہو تو لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، آپ اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت میں نہ دیا کریں، آپ ٹینشن نہ لیں، آپ سکون سے سنیں اور یہ نہ سوچیں کہ میں بھول جاؤں گا۔ اس قرآن کو آپ کے سینے میں محفوظ کرنا اللہ کی ذمہ داری ہے۔ تو وہاں پہ کیا کہا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، جب ہم پڑھ لیں فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، تو اس کے بعد آپ اس قرآن کو پڑھیں اور اس کی پیروی کریں۔ ہم پڑھ لیں، کون مراد؟ جبریل علیہ السلام کا پڑھنا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا پڑھنا جبریل علیہ السلام کے ذریعے، کیونکہ جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے آ رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے دنیاوی طور پہ، جیسے بادشاہ کہے کہ کل جو ہے ہم حملہ کرنے جا رہے ہیں اپنے دشمن ملک پہ، ہم حملہ کرنے جا رہے ہیں، کیا خود جائے گا بادشاہ؟ کیا مطلب ہے؟ ہماری فوج جائے گی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے، بار بار کہہ رہا ہوں یہ ان کا موقف ہے، اور میں تو ذاتی طور پر ان کے موقف پہ کافی مطمئن ہوں کہ قرب اللہ کی وہ صفت ہے جو کافروں کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ کے خاص اور نیک بندوں کے لیے ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی صفات کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ان صفات کے مطابق اپنا عقیدہ بنانے کی توفیق عنایت فرمائے، اور پھر ان صفات کے مطابق اپنے اعمال بنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جب ہمیں احساس ہوگا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے تو پھر ہم نیکیاں کریں گے جوش خروش سے، جب احساس ہوگا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے تو پھر ایک ایک گناہ سے بچنے کی کوشش کریں گے، اور جب احساس ہوگا کہ اللہ نے ہمارا احاطہ کر رکھا ہے تو پھر بھی ہم گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔